ایک صاحب کہنے لگے, وہ بھی اللہ کے منکر ہیں, کہ مذہبی لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, فرقواریت ہوتی ہے, مذہب سے دور رہو گے تو کوئی لڑائی بولو بھائی نہیں ہوگی. دیکھو کتنے فرقے ہیں, عیسائی یہودی کی جنگ, پھر مسلمانوں میں اپنے فرقے, انجینئرنگ فرقہ اور جناب غامدی صاحب کا فرقہ, پھر قادیانی ایک الگ, وہ تو بالکل ہی آؤٹ آف اسلام, اور پھر یہ آپس میں دیوبندی حیاتی مماتی, یہ لڑتے رہتے ہیں مرغوں کی طرح. گاڈ لیس زندگی ہوگی تو کوئی لڑائی بولو بھائی نہیں ہو. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو یار, یہ بھی لیول بڑا اچھا ہے. لڑائی ہوتی ہے, انسان جہاں ہوگا لڑے گا. وہ آج تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان لڑا نہ ہو. جب مذہب ہوگا تو اللہ کے لیے لڑے گا, جب مذہب نہیں ہوگا تو اپنے پیٹ کے لیے اور خواہشات کے لیے لڑے گا. دنیا میں جو لبرل حکومتیں ہیں وہ جنگ لڑ رہی ہیں تیل کے لیے, گیس کے لیے, غریبوں کا خون چوس رہی ہیں. عراق میں دیکھو نا کیا حشر ہوا ہے. یہ کون سی جنگ تھی؟ اللہ کے لیے, مذہب کے لیے تھی؟ بولو نا. عراق میں جو ہزاروں بچے بھوکے مر گئے, یہ بعض بڑی طاقتوں کے مفاد تھے کہ کس طرح غریب ملکوں کا پیٹرول اور گیس ان سے لیا جائے. تو لڑائی ختم نہیں ہوگی, لڑائی کا رخ نفس اور خواہشات کی بیس پہ ہوگا. اور اس جنگ میں حق اور باطل کا پہچاننا بڑا مشکل, کیونکہ آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ فیصلہ کر سکو کہ یہ درست اور یہ غلط. مذہب میں کم از کم معیار تو ہوتا ہے نا. قرآن تو ہے ہمارے پاس جو بتائے گا. ہاں جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ ہر دھرمی میں کر رہا ہے, تو ہر دھرم لوگ تو موجود رہیں گے ہر زمانے میں, لیکن ایک معیار ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس کوئی معیار ہے ہی نہیں. تو ہم قرآن سے فیصلہ کروا سکتے ہیں, آپ فیصلہ نہیں کروا سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب قرآن سے فیصلہ کروا سکتے ہیں تو ہو کیوں نہیں رہا فیصلہ, پھر یہ مذہبی لڑتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا فیصلہ جس سے لڑائی ختم ہو جائے, اس کے لیے قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے. یعنی فیصلہ کر کے اس کو نافذ کرنے کی قوت بھی ہو. وہ قوت نہیں ہے. ارے بھائی آپ ایک آدمی کے پاس گئے کہ آپ جو فیصلہ کرو گے ہم اس کو مانیں گے, اس نے فیصلہ کر دیا, اب وہ دوسرا مان نہیں رہا, تو اگر یہ پولیس میں ہوگا تو منوا لے گا, پولیس میں نہیں ہوگا تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد بھی کچھ حاصل بولو بھائی نہیں. تو قرآن چونکہ نافذ نہیں ہے, اس لیے قرآن حق اور باطل بتا دیتا ہے لیکن منواتا نہیں ہے. زبردستی منوانے کی اتھارٹی قرآن نے حکومت کو دی ہے. حکومت اگر قرآن کو فالو کرے گی تو پھر قواریت 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. حکومت کرتی نہیں ہے. حکومت پشاور کے چاند کا مسئلہ نہیں حل کر سکی, وہ درجنوں فرقوں کو کہاں سے ختم کرے گی وہ. سعودی عرب میں فرقواریت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں کسی انجینئر کو کلپ بنانے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. وہاں کسی پروفیسر کو کلپ بازی کی اجازت, آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جو بھی قرآن و حدیث کی بات کرے اس کو اجازت ہونی چاہیے, تو یہ بات آپ سعودی عرب میں جا کے کر لو ذرا. سعودی عرب میں کہو کہ میں کلپ بناؤں گا رفع الیدین پر, امام کے پیچھے فاتحہ پر, میں انجینئر ہوں. چونکہ قرآن و حدیث ہر آدمی بیان کر سکتا ہے, تو یہ تو مکہ مدینہ ہے, یہاں تو بطریق اولا بیان کر سکتے ہیں, لہذا عربی میں میرا ایک کلپ. سب سے پہلے حکومت کیا کرے گی؟ اس کو ارسٹ کرے گی, بولے گی قرآن و حدیث کے لیے جو پراپر علم چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بیوقوف بناؤ گے, جاہل لوگ متاثر ہوں گے. جاہل لوگ اس بات سے متاثر ہوں گے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے, سفیان ثوری جو جس میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے, وہ مدلس ہیں, لہذا اور مدلس کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. یہ جاہل لوگ اس سے متاثر ہوں گے. جو پڑھا لکھا ہے نا, جس نے علم حدیث پڑھا ہے, اس کو پتہ ہے کہ تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. یہ حدیث جو حضرت سفیان سے مروی ہے, تو حضرت سفیان ایسے طبقے کے مدلسین میں نہیں ہیں جن کی حدیث کو رد کر دیا جائے. یہ عالم جانتا ہے, یہ جو یوٹیوب پہ کلپ سننے والے لوگ ہیں نا وہ نہیں جانتے. ایک عالم کو پتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے جو حدیث کو ضعیف کہا رفع الیدین نہ کرنے والی, وہ اس حدیث کو نہیں کہا, وہ اس سے پہلے والی حدیث کو کہا ہے, جس کو انجینئر نے اس حدیث میں لگا دیا. جس بیچارے کو ترمذی کا صفحہ پڑھنا نہ آتا ہو, وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو کہ عبداللہ بن مبارک نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا.
تو یہ سعودی عرب میں اگر آپ بیٹھو گے تو سعودی عرب میں اسی وجہ سے انہوں نے یہ ٹینشن ہی نہیں, انہوں نے پراپر طریقے سے پڑھو گے, یونیورسٹی میں داخلہ لو گے, پراپر علم حاصل کرو گے, پھر آپ کو بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت ہے. تو سعودی عرب میں درجنوں اختلافات ہیں لوگوں میں آپس میں, مگر فرقواریت نہیں ہے. وہ اختلاف کو جانتے ہیں کہ کس اختلاف کو کس انداز سے بیان کرنا ہے, اس اختلاف کی امت میں نوعیت کیا ہے. ابھی میں ایک مسئلہ کلپ سن رہا تھا ایک سعودی عرب کے عالم کا, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے. انہوں نے اپنی رائے بیان کی اور آگے کا یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اگر کوئی دوسری رائے کو کسی عالم کی تقلید کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج, بولو نا بھائی, نہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اسٹائل ہے, علم میں زیرو, اور بات ایسے کریں گے جیسے انہی کی رائے ہے قرآن و سنت, باقی سارے بے وقوف ہیں. اسے کہتے ہیں جہل مرکب, کہ ایک آدمی جاہل ہو مگر اس کو اپنی جہالت کا علم نہ ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. کوئی بیٹھ کر حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیتا ہے, کوئی بیٹھ کر. تو یہ جو فرقواریت پھیل رہی ہے, یہ اس لیے نہیں پھیل رہی ہے کہ مذہب پھیلا رہا ہے, یہ اس لیے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکومت کنٹرول کرتی ہے. گلگت میں کنٹرول کیا, شیعہ سنی لڑائی ہو رہی تھی, حکومت نے کنٹرول کیا ہے. وہاں مجھے خود ایک ابھی سفر کے دوران ایک پتہ نہیں کیا ان کا عہدہ تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. گلگت میں کوئی ایم این اے تھے یا کوئی اور چھوٹے کسی عہدے پر تھے. سفر کے دوران میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا شیعہ سنی لڑائی کو ہم نے وہاں ایسے کنٹرول کیا ہے کہ جس نے شیعہ کو مارنے مورنے کا حکم دیا, کسی سنی عالم نے اس کو فوراً پکڑا ہے, اور کسی شیعہ نے اگر صحابہ کو کھلے عام گالی دی یا کوئی ایسی بات کی سنی عالم کو یوں کر دو یوں کر, اس کو فوراً کیا کر دیا, جیل میں. کہہ رہے 15-20 اس قسم کے مولویز جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں, شیعہ سنی لڑائی کیا ہو گئی, ختم. سمجھ آ رہی بات؟ تو گورنمنٹ خود ہی نہیں کر رہی, کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, جو مرضی بیٹھ کر جو کچھ کرتا رہے لوگوں کے. ابھی دیکھو, میں نے یزید کے بارے میں جو بیان نہیں کیے وہ پوسٹیں بنا بنا کے لوگوں نے چلائی ہوئی ہیں. ایک پوسٹ میرے بارے میں چل رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود مد ظلہ العالی, بڑے القاب لگا کے نا, جیسے کوئی میرا مرید یہ پوسٹ بنا رہا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ یزید جنتی ہے کیونکہ وہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا, وہ فلانا تھا وہ فلانا تھا, اور وہ پوسٹ بنا کے فیس بک پیج پہ ڈال دی. نیچے لوگوں کو کی کمنٹس میرے خلاف, حالانکہ میں نے ایسا کوئی بیان, بولو نا, نہیں دیا. میں نے ایسا کوئی, نہ میرا یزید کے بارے میں یہ نظریہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ جذبات کو مشتعل کرنا. تو گورنمنٹ ہے جو ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتی ہے. گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی تو بھائی یہ سب پھر فسادات ہوں گے. اب حکومت کیوں نہیں کرتی, اللہ ہی جانے, اللہ ہی جانے. یا تو وہ چاہتی ہے کہ مولانا لوگ آپس میں لڑیں اور لوگ تماشا دیکھیں.